السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذرا دیکھتے ہیں ایک خاص چیز جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، اور آپ جیسے میں کہتا رہتا ہوں بار بار، قرآن کو اگر غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جو بنی اسرائیل جو حرکتیں کر رہے تھے، جن کو ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کو تنقید کی تھی، ان کو منع کیا، ان کو کہا کہ باز آ جاؤ، وہی حرکتیں جو ہیں وہ فار دا موسٹ پارٹ مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے کافی اسٹرائکنگ ہے، اسپیشلی اگر آپ سورہ البقرہ میں پڑھیں۔ اور یہی میں نے چیز جب پڑھی تھی پہلی دفعہ تو میں حیران ہوا تھا کہ اگر آپ بنی اسرائیل اگر مسلمانوں کو ریپلیس کریں قرآن میں، جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اسی لیے مسلمان آج کے زمانے میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو جب تک وہی حرکتیں چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر ان پر عذاب چلتا رہے گا۔ تو میں اسپیسیفکلی آج بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے سوال پوچھنا۔ 10,000 جو سوالات ہوتے ہیں نا ان کے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، اور یہ سوال جو ہیں ان کے جوابات جو ہیں یہ علماء کرام کا دینا، یہ ان کا فیوریٹ کام ہے۔ وہ ان سے یہ نہیں کہتے علماء کرام مسلمانوں سے کہ بھائی جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو خدا نے تم سے کہا ہے تم اس کو کرو جتنا تم سمجھ سکتے ہو، لیکن مسلمان جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں انفارچونیٹلی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ان کو ایک نوالا بنا کے دی جائے، لیکن قرآن اس طرح کام نہیں کرتا۔ قرآن آپ کو جنرل پرنسپلز دے رہا ہے، پھر آپ پر ہے کہ آپ ان کو امپلیمنٹ کریں اپنا دماغ استعمال کر کے۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں یہ قصہ ہے بنی اسرائیل کا، اور دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات کیا تھے جو پوچھ رہے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں، یہ سورہ البقرہ ہے اور ہم آیت 67 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن اردو ترجمہ .com ہے، جو ویب سائٹ میں نے بنائی ہے جہاں میں قرآن کی ٹرانسلیشن جیسے جیسے میں ختم کر رہا ہوں اس کو پبلش کر رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا خدا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہمیں مذاق بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اچھا، یہ گائے کو ذبح کرنے کی جو بات ہے، یہ اصل میں چکر یہ ہے کہ وہ اپنی بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ جہاں سے آئے تھے، جو فرعون کی قوم تھی، وہ لوگ گائے کو جو ہے سمجھتے تھے کہ وہ کوئی خاص چیز ہے، مقدس چیز ہے، جیسے ہندو سمجھتے ہیں۔ تو وہ جب ان کو حکم آیا کہ تم گائے کو ذبح کرو تو وہ ان کو برا لگا، اور انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو۔ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے یہ کام، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے پروگریشن کیا ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بڈھی اور نہ بچی، اس کے بیچ میں، تو کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ تم اب کام یہ کر دو، کیونکہ تم جتنے سوالات پوچھو گے اتنی تم اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہو، تم اور پرٹیکولرز میں جا رہے ہو، ڈیٹیل میں جا رہے ہو، تم اپنے لیے مصیبت کر رہے ہو۔ جو خدا نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کر دو۔ اور یہی بات جو ہے مسلمانوں پہ آج کے دن لاگو ہوتی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کرو، اقیم الصلاۃ، دعا قائم کرو، تو پھر ان کے 10,000 سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے، اور پھر وہ اسی لیے انہوں نے اپنا ایک پورا نماز کا ریچول بنایا ہوا ہے جس میں وہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس پہ بھی الگ الگ فرقے ہیں، ان کے الگ الگ طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، جبکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی خدا سے دعا کرو، خدا کی تعریف کرو، خدا کے ساتھ کنیکشن بناؤ۔ بات یہ ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ پرٹیکولرز میں جا رہے ہیں کہ بھائی شہادہ کی انگلی کہاں ہونی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے اور پھر کتنی بیٹھک لگانی چاہیے۔ یہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن آپ کو یہی بتا رہا ہے۔ تو ابھی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، لیکن پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، تو پھر اب اور ڈیٹیل آ گئی ہے تمہارے لیے، اب مشکل ہو گئی نا، اب تم جا کے ڈھونڈو ایسی گائے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہمیں بتائیں اس کا کیا رنگ ہے۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ سنہری گائے ہے، اس کا رنگ چمکدار، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ تو پھر اب انہوں نے جب یہ پوچھا کہ بھئی اس کا کیا رنگ ہونا چاہیے، تو اب ان کو اور ڈیٹیل دی گئی۔ اب وہ اس میں ان کے لیے اور مشکل ہو گئی، کیونکہ اب ان کو یہ سنہری گائے ڈھونڈنی ہے۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جس طرف جا رہی ہے نا بات، یہ اسپیسیفکلی اسی گائے کی طرف جا رہی ہے جس کو یہ سمجھتے تھے مقدس، یعنی اس کا رنگ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، وہ نہ بڈھی ہو نہ بچی ہو، یہ سب وہیں ان کو لے کے جا رہا ہے۔ ان کو اگر شروع میں یہ کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن جب انہوں نے ڈیٹیل مانگی تو پھر اب ان کے لیے اور مشکلیں کھڑی کر دی گئی ہیں، ان کے لیے اور مشکل ہو رہا ہے اس حکم کو امپلیمنٹ کرنا۔ یہ بات ذرا غور کریں، یہ بات یہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب کو پکارو کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی ہو۔ گائیں ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں، اور خدا چاہیں تو ہم راہ پا جائیں گے۔ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے کہ وہ نہ زمین پر ہل چلانے اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے تیار کی گئی ہو، سلامت رکھی ہوئی، اس میں کوئی عیب نہیں ہو،
انہوں نے کہا اب تم سچ لے کر آئے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا جبکہ وہ قریب تھے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو بات یہیں روکتے ہیں، یہ تین چار آیات ہیں، ان کو ذرا سمجھ جائے نا آپ غور سے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، تو پھر آگے سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان جو ہے نا وہ بھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور پھر یہ سوالات پوچھتے ہیں اپنے علماء کرام سے، اور علماء کرام ظاہری بات ہے جیسے میں کہتا رہتا ہوں تو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، انسٹیڈ کہ وہ کہیں ان سے کہ بھائی تم قرآن کو اسٹڈی کرو غور سے، اور جو اس میں باتیں لکھی ہیں جتنی تم سمجھ میں آتی ہیں وہ کرو، اور جنرل بات جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو امپلیمنٹ کرو، وہ الٹا ان کو اور کنفیوز کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ بہت کٹھر ہوتے ہیں مسلمان، میں سنی اور شیعہ اور دونوں کی بات کر رہا ہوں، جب یہ بہت کٹھر ہو جاتا ہے تو پھر ان کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو جو رولز دیے جاتے ہیں، جو ان کے علماء کرام فیوریٹ جو دے رہے ہیں، وہ ان کی زندگی بڑی مشکل بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے جو ہے ان کا دین ان کے لیے بڑا الجھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ہی قصہ ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اس سے عبرت لیں۔ یہ نہیں کہ بس بات ایک قرآن میں لکھ دی گئی ہے اور یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے کہ دیکھو وہ کتنے بھٹکے ہوئے تھے یا وہ کتنے غضب پر تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھٹکے ہوئے تھے یا وہ غضب پر تھے، یہ بات تو ہے، لیکن یہ تم دیکھو نا کہ تم بھی اگر وہی حرکتیں کر رہے ہو تو تم بھی تو بھٹکے ہوئے، تم بھی تو غضب پہ ہوئے نا۔ یہ کنیکشن جو بنانا ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے قرآن میں، کہ دوسروں کی کہانیوں سے، ان کے قصوں سے عبرت لی جائے، اور یہ سے میں آپ کو چاہا تھا کہ آپ اس پر غور کریں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ السلام علیکم۔